قال انی جاعلک للناس اماما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے رب نے بکلمات چند چیزوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اس پہ کامیاب ہو گئے۔ اتمہن کا مطلب ہوتا ہے 100% 100% کامیاب ہو گئے، یہ بہتر سے بہترین نمبر ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور اللہ نے ان کو فرمایا کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ تو آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے بھید جانتے ہیں، پھر انہوں نے کیوں آزمایا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ 3 وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ ایک، کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا، کسی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے اس کو آزماتے ہیں، جیسے استاد سوال پوچھتا ہے طالب علم سے تو مقصد ہوتا ہے بچے کی قابلیت کو معلوم کرنا۔ اور تیسرا، کبھی کبھی تربیتی انداز سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھی نا، وہ تیسری طرح سے تھی۔ اللہ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا ان کی تربیت کرنے کے لیے، چونکہ انسانوں کی تربیت انبیاء کرتے ہیں اور انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا لما۔ یہ جو لما کا لفظ ہے نا، یہ سوال ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہے، عظمت اتنی ہے کہ اگر صرف لما سے خطاب کر دیا تو شاید دل برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے فوراً پہلے یا بعد میں مغفرت کا اعلان بھی کر دیا کہ محبوب یہ نہ سوچنا کہ میں ناراض ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو دیکھا مغفرت کی ساتھ خوشخبری بھی دے دی، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تو یہ پہلے مغفرت کا اعلان یا بعد میں مغفرت کا اعلان، تاکہ میرے محبوب کے دل کو تسلی رہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے لما کا لفظ استعمال تو کر رہے ہیں مگر ناراض نہیں ہیں۔ اب یہ تربیت اللہ نے اپنے خلیل کی بھی کی، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں کہ خلت کا حق ادا کر دیا۔ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن قلب سلیم لائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یعنی اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شان دی، دنیا میں اللہ ان کے قلب کو قلب سلیم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا حق ادا کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف امتحان آئے، ان کی تفسیر سورہ برات کی آیت میں ہے التائبون العابدون الحامدون، اور دوسری سورہ احزاب میں ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور تیسرا سورہ مومنون کی آیت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لیکن اگر ہم کٹ دی سٹوری شارٹ، معاملے کو مختصر کریں تو ابراہیم علیہ السلام پر 3 امتحان بڑے آئے۔ پہلا انعام کہ ان کو دین متین کی تبلیغ کا حکم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنی قوم سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اب عجیب معاملہ تھا، چچا جو باپ بنا ہوا تھا آذر، وہ بت فروش تھا،
یعنی بت بناتا ہی نہیں تھا، بت بنا کے بیچتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ بندہ جو بت فروش ہے، اس کو بتوں کے خلاف کوئی بات کرنا کتنا مشکل کام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی، مگر بات کرتے ہوئے جو ادب کا مقام تھا اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بات کی یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ یا ابتی کا لفظ بتا رہا ہے کہ واقعی بیٹے کو باپ کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی حق ادا کر دیا، مگر محبت میں آ کے بندہ بات ڈھیلی کر جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات بڑی ٹھوس کی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب بات کتنی پتھر کی طرح ٹھوس ہے، لیکن کر پیار کے انداز میں رہے ہیں۔ چنانچہ باپ نے گھر سے نکال دیا کہ تم میرے گھر میں رہتا ہے اور میرے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، نکل جا گھر سے۔ اب ایک نوجوان بچے کے لیے گھر سے نکال دیا جانا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی۔ جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، مانگے تو کس سے مانگیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو چھوڑ دیا، مگر اب قوم کی باری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کو بھی کسی طرح تلقین کروں کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک میلہ لگتا تھا، قوم اس میلے میں جاتی تھی 3 دن کے لیے۔ تو قوم نے ان کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی چلے۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے روحانی۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو دلی تکلیف تھی ان کی بت پرستی کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سقیم کہہ دیا۔ قوم چلی گئی، پیچھے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے جہاں بت رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور وہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو وہ خدا مانتے تھے، جن سے وہ مرادیں مانگتے تھے، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقت کا بادشاہ جو خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسے مسکت جواب دیے کہ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جیتا جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو موت کی سزا دلوا دی، اور ایک بندہ جس کو سزائے موت ملی تھی اس کو معاف کر دیا کہ اللہ دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنا، یہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر تو مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اب جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا تو پھر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ قوم نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عقل کے ایسے اندھے تھے کہ جن معبودوں سے مدد مانگتے تھے کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ خیر نمرود نے اعلان کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد ہم ان کو آگ میں جلائیں گے، اور اس کے لیے لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کی عورتیں منتیں مانتی تھیں، میرا بیٹا بیمار ہے، اگر صحت یاب ہو گیا میں ابراہیم کی چتا میں 2 من لکڑیاں ڈالوں گی، 5 من لکڑیاں ڈالوں گی، 10 من لکڑیاں ڈالوں گی۔ یوں لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا، پہاڑ بن گیا۔ اب ان لکڑیوں کو آگ لگانی تھی، آگ تو لگا دی، مگر آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ڈالے؟ نمرود نے ان کو ایک جھولے میں بٹھایا کہ ہم ان کو جھولا جھلائیں گے، اور یہ جب جھولا آگ کے پاس جائے گا نا تو ہم اس کو کھول دیں گے اور یہ آگ کے اندر جا کے گریں گے۔ اب اندازہ لگائیے
کہ آگ کا پہاڑ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ان کی حمایت میں کوئی بات کرنے والا ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کی اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ان کو جھولے میں بٹھایا گیا ہوگا